زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، یہ آیات مبارکہ جو یعنی آج ہم نے پڑھی ہیں، اس میں کل جہاں تک بات ہم نے مکمل کی تھی اپنی، وہ یہ ہے کہ جو یعنی بستی کے لوگ ہیں وہ اپنے طرز عمل پر مصر ہیں، وہ کسی صورت بھی اپنے طرز عمل سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور وہ جو انذار کرنے والے افراد ہیں، نصیحت کرنے والے افراد ہیں، وہ بھی اپنے طرز عمل پر یعنی محکم ہیں. اب پہلے مرحلے میں بستی کے لوگوں نے ان حضرات کو یعنی جھٹلایا اور ان سے کہا کہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اور لیکن جب وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے اور انہوں نے اسی طرح یعنی اپنے جو امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیا، نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہے، تو پھر ان کے درمیان بات تلخی میں چلی گئی. کیونکہ یہ ایک عقلی مسئلہ ہے کہ جب بھی کسی آدمی کے مفادات فرد کے ہوں یا کسی گروہ کے، جب ان کے وہ مفادات جن کو وہ مفاد سمجھتے ہیں وہ خطرے میں آئیں گے تو وہ لا محالہ اس پر رد عمل ظاہر کریں گے. جس قسم کا خطا ہوگا اسی قسم کا آگے سے رد عمل آنا شروع ہو جائے گا. تو وہ لوگ جو ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کسی صورت بھی اپنے طرز عمل سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو اب انہوں نے ان کو دھمکی دی. انہوں نے کہا کہ جناب آپ، اور یہ لوگ جو تھے ان کی دھمکی سے گھبرائے نہیں اور اپنے طرز عمل پر انہوں نے استقلال کا راستہ اختیار کیا. اب یہاں سے بات جو ہے نا وہ یعنی آخری تھرڈ سٹیج کی طرف گئی، اور وہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ان حضرات کو ہم نے مہلت دی اور یہ حضرات اسی طرح سے یعنی ظلم کی شناخت اور ظالم کی شناخت اور لوگوں کو ظالم کے خلاف قیام کے لیے موٹیویٹ کرتے رہے تو ہمارے لیے یہاں مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو پس انہوں نے کہا کہ جناب اس مسئلے کو ختم کیا جائے، ان حضرات کا ایک مرتبہ خاتمہ کر دیا جائے. جیسا کہ میں نے حضرت سرور کائنات سلام اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہاں بھی یہی مسئلہ درپیش تھا، اور الٹیمیٹلی ہجرت کا جو واقعہ ہے اسی لیے پیش آیا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ آخری مرحلے میں آ گئے تھے. انہوں نے کہا کہ جی انہیں ختم کر دیا جائے. اب یہاں سے جو یہ بستی والوں کا قصہ ہے ایک نیا رخ لیتا ہے، اور یہ ہر لمحہ یعنی پیش نظر رکھیں کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو نازل فرمایا انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ ہدایت دیتا ہے برائے انسان سازی. اس کو ہدایت کے لیے بھی نازل کیا گیا ہے، اور اس کو نور فرقان بھی کہا گیا ہے. یہ فرقان ہے یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، یعنی معیار بیان کرتا ہے
حق کے اور معیار بیان کرتا ہے باطل کے، تاکہ اس معیار کو شناخت کر کے ہر انسان جو ہے اپنے زمانے کے جو اہل حق ہیں ان کو پہچان سکے اور جو اہل باطل ہیں ان کو پہچان سکے۔ یہ بستی والوں کا قصہ جو ہے یہ اسی لیے بیان کیا گیا، اس کی غرض و غایت بھی یہی ہے۔ اب یہاں پہ ایک درمیان میں یہ قصہ ایک نئی رخ کی طرف جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو آئے تھے انہوں نے کوشش کی آ کے، لیکن ان بستی کے لوگ جو تھے انہوں نے ان کی بات کو نہیں سنا۔ صرف ایک آدمی جسے تاریخ میں اب مومن آل یاسین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حبیب نجار، اس آدمی نے بات کو یعنی سنا اور قبول کیا، کیونکہ اللہ کا جو نظام ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات بیان فرمائی ہے۔ ایک ہے ابلاغ، ان لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، جیسا کہ ان لوگوں نے بھی کہا وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام۔ ایک ہے اس کا اثر قبول کرنا، دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یعنی تبلیغ کرنے والا، نصیحت کرنے والا آدمی انتہائی باصلاحیت ہو، اور جو آگے ریسیونگ اینڈ پر ہیں جن کو نصیحت کی جا رہی ہے ان میں نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت اصلاً بالکل ہو ہی نہ، تو وہ نصیحت کرنے والا، تبلیغ کرنے والا، سمجھانے والا کتنا باصلاحیت کیوں نہ ہو، اگر آگے ریسیونگ اینڈ پر جو لوگ ہیں وہ ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ انما تنذر من اتبع ذکر وخشی الرحمن بالغیب، جب تک یہ صلاحیت انسان کے اندر نہیں کوئی بھی نصیحت کرنے کے لیے آ جائے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ جن کو یہ ذمہ داری دی ہے ابلاغ کی، ان کو اللہ تعالیٰ بار بار سمجھاتا ہے، ان کو یہ تسلی دیتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں، آپ اپنا کام کریں، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی داروغہ مقرر نہیں کیا، آپ کو ٹھیکیدار نہیں بنایا، آپ کو یہ ذمہ داری نہیں دی آپ کو کہ آپ انہیں مسلمان بنا کے آپ بس ہمارا پیغام پہنچائیں، اور یہ سمجھایا کہ ہمارے شکر گزار بندے کا ہمیشہ قلیل ہوتے ہیں۔ تاریخ کے ہر دور میں ایسا ہی ہوا، اور آج تو بہت ہی صورتحال خراب ہے، یعنی کہ اللہ کے شکر گزار بندے ہمیشہ قلیل ہوا کرتے۔ تو اس لیے ایک آدمی نے صرف بات کو سنا۔ اب یہ جو مومن آل یاسین کا کردار یہاں بیان کیا گیا ہے، یہ اصل میں بات تو مومن آل یاسین کی جا رہی ہے اور سمجھایا ہمیں جا رہا ہے۔ اصل جو میسج ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ انسان کو یعنی یہاں معیار بیان کیا جا رہا ہے حق کا، کہ جب انسان ایمان لے آتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر کس قسم کا بیہیویئر ڈیولپ ہوتا ہے۔ جیسے اگر انسان اس بات کو سمجھ جائے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو وہاں سے جو چیز ابھر کے سامنے آتی ہے عملی زندگی کے کردار میں وہ ہے ایاک نعبد، بس یہاں یہی بحث شروع ہو گئی ہے۔ وہ آدمی اس نظریے کو اس نے تسلیم کر لیا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، تو وہ آیا جب اس کو پتہ چلا کہ وہ لوگ جو ہیں جو یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں ان کے ساتھ ایک تلخی ہو گئی ہے، ایک جھگڑا شروع ہو گیا ہے، تو وہ چھوٹی سی بستی تھی، وہ دوسری طرف گیا ہوا تھا، وہاں بھی لوگوں کو پتہ لگ گیا، وہاں سے وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کے وہ دونوں گروہوں کے درمیان کھڑا ہو گیا اور آ کے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، کہ شہر کے دور ترین گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آ کے ان سے اپنی بستی کے لوگ جو ان لوگوں کو مارنا چاہتے تھے ان سے کہنے لگا یا قوم، اے میری بستی کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، کیونکہ وہ انہی کے بھانجے بھتیجے چچا تایا آپس میں رشتہ دار لوگ تھے، اتبعوا المرسلین، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یعنی آپ ان کیا زیادتی کر رہے ہیں، آپ ان کو مارنا چاہتے ہیں، آپ کو چاہیے آپ ان کی اتباع کریں۔ یہ قرآن کریم کا یہ جو ورژن ہے نا، یہ والا یہ آیہ کریمہ جو ہے،
یہ آیا مبارکہ نمبر 21 جو ہے اس کو ہر جگہ لکھ کے لگانا چاہیے، کن کی اتباع کی جانی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ یا قوم اتبعوا المرسلین، آپ ان کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ کو نصیحت کروں گا، آپ ان کی اتباع کریں، ان کے کہنے پر عمل کریں، ان جو کچھ یہ بات تقاضا کر رہے ہیں آپ کو صحیح راستہ بتا رہے ہیں، آپ ان کے کہنے پر عمل کریں، ان کا راستہ قبول، ان کی اتباع کرنے کی کوشش کریں۔ اور کہتے ہیں کہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، میرے پاس یہ نہیں کہ بغیر دلیل کے میں کوئی بات کر رہا ہوں، میرے پاس دلیل ہے کہ یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، صحیح راستہ ہمیں بتا رہے ہیں، صحیح مشورہ دے رہے ہیں۔ اس کہتا ہے کہ دلیل میری یہ ہے، دونوں عقلی دلیلیں اس نے پیش کی، اس نے کہا اتبعوا من لا یسألکم اجرا، آپ کو ان کی بات کو سننا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو آپ سے آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں اس کے لیے کسی اجر کے طلبگار نہیں ہے۔ یعنی کسی بھی میسنجر کی جو پیغامبر ہے، چاہے وہ امام حسین علیہ السلام کا ذاکر کہلائے، معصوم پیغامبر ہو یا غیر معصوم ہو، اس کے لیے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شناخت کا جو پیمانہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، اتباع کرو ان لوگوں کی جو تم سے اللہ اور اس کے رسول اور ائمہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کسی اجر کے طلبگار نہیں ہے۔ یہ روش جو ہے یعنی بے لوث لوگ ہیں، انہوں نے اپنا تزکیہ کیا، ان کا تزکیہ ہو چکا ہے، نفس کی خواہشات ان کے ارادے پر غالب نہیں ہیں، اس واسطے انہوں نے اپنے آپ کو نفس کی خواہشات کی غلامی سے آزاد کر لیا ہے، نہ شہرت، نہ مال، نہ اقتدار، کسی چیز کے طلبگار۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، وہ آپ سے کسی اجر کے طلبگار نہیں ہے۔ اور یہ کمال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان اپنا تزکیہ کرنے میں صلاحیت تقوی اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اس کی مدد سے اپنا تزکیہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو یہ اس عملی زندگی کے امتحان میں قد افلح من زکاہا، وہ یعنی فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میری دلیل یہ ہے کہ یہ لوگ کسی آپ سے، مجھ سے کسی اجر کے طلبگار نہیں ہیں۔ اگر ان کے پاس کسی قسم کا کوئی لوث ہوتا، کوئی یعنی اس قسم کی سوچ ہوتی کہ چلو ہم کو اب یہ کام کریں گے تو اس سے پیسے بنائیں گے، یا اس سے شہرت حاصل کریں گے، یا اس سے اقتدار حاصل کریں گے، تو ہم سوچتے کہ بھی یہ لوگ جو ہیں ان کا اپنی، یہ تو آپ سے کسی چیز کے طلبگار نہیں ہیں بالکل بھی۔ یہ پہلی خصوصیت ہوتی، یعنی آج ہم سے کہا جا رہا ہے وہ مومن آل یاسین نے جو کچھ اپنی بستی والوں سے کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس کو نقل کر کے ہر زمانے کے انسان کو میسیج دیا کہ آپ کو ان لوگوں کی اتباع کرنی چاہیے، ان کی بات کو سننا چاہیے، ان کے کہنے پر عمل کرنا چاہیے۔ من لا یسألکم اجرا، یہ چیز جو ہے یہ یعنی ایک تھمب رول ہے، آج بھی 2019 میں بھی اسی طرح سے چل رہا ہے۔ جب ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس حکم کی، ہم ان لوگوں کی اتباع کرنا شروع کر دیتے ہیں اس معیار کو، یہ اصل میں معیار شناخت کروایا جا رہا ہے کہ الہی پیغامبر اللہ کے چاہے وہ معصوم ہوں یا غیر معصوم ہوں، کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں من لا یسألکم اجرا، جو کسی اجر رسالت کے طلبگار، نہ شہرت چاہتے ہیں، نہ مال چاہتے ہیں، نہ اقتدار چاہتے ہیں، بلکہ فقط جو سورہ مبارکہ دہر میں فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور جب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جناب بہت مہربانی آپ کی، آپ نے ہمارے ساتھ بہت احسان کیا، تو آگے کہتے ہیں اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، ہم آپ سے یعنی ہم نے تو یہ کام اس لیے نہیں کرتے کہ آپ سے کوئی یعنی بدلے کے طلبگار ہوں یا کوئی شکریہ آپ سے کے طلبگار ہوں، ہم تو فقط اللہ کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس چیز سے۔
لا نرید، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں اس چیز کے بارے میں کہ آپ سے کوئی کسی قسم کا بدلہ کی آرزو رکھیں یا کوئی آپ سے شکریہ کے طلبگار ہوں۔ تو مومن آل یاسین بھی یہی بات کہتا ہے، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ان کی اتباع کی جانی چاہیے۔ یہ ایک معیار سمجھایا جا رہا ہے، اور آج بھی یہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ 2019 پاکستان راولپنڈی ان لوگوں کی اتباع کرو جو بے لوث ہوں، دنیا پر حریص نہ ہوں، دنیا کی محبت، شہرت، مال، اقتدار کا جو کینسر ہے دنیا کی محبت کا، ان کو نہ لگا ہوا ہو۔ وہم مہتدون، اور دوسری شرط جو ہے، معیار جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو ہے جو آئے اور آ کے جناب اپنے آپ کو ذاکر امام حسین علیہ السلام کہے، یا کہے کہ میں جناب مولانا صاحب ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ہر آدمی کے پیچھے پہلی شرط ہے وہ بے لوث ہونا چاہیے، اور دوسری شرط کیا ہے، وہم مہتدون، اس کو ہدایت یافتہ ہونا چاہیے۔ بس ایک جملے میں امیر المومنین کا ارشاد، حضرت فرماتے ہیں ذاتی کردار کی تبلیغ سب سے بہترین تبلیغ ہے۔ ہدایت یافتہ آدمی وہ ہوتا ہے جو بیان بعد میں کرتا ہے کوئی چیز، وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہو یا اللہ تعالیٰ کے رسول سلام اللہ علیہ کا پیغام ہو یا اللہ تعالیٰ کا، پہلے خود عمل کرتا ہے پھر زبان سے بیان کرتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی آیا، کہتا ہے میں تبلیغ کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ کو نصیحت فرمائیں۔ تو فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، ضرور جائیں، لیکن ایک میرا مشورہ اور نصیحت ہے کہ جہاں آپ تبلیغ کرنا چاہیں کوشش کیجیے گا کہ آپ کو زبان سے کچھ نہ کہنا پڑے، یعنی ایسا کردار پیش کر کے دکھانا کہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے کہ اللہ کا دین کیا چیز ہے۔ کیونکہ جو آدمی معلومات جمع کر لیتا ہے، چاہے وہ قرآنی آیات کی شکل میں ہو، چاہے وہ نہج البلاغہ کے فرامین جو امیر ان کی شکل میں ہو، یا دیگر ائمہ کے، لیکن بے عمل ہے، عمل نہیں کرتا، تقریر بہت اچھی کرتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں عالم اور بے عمل، اللہ اس کی زبان میں اثر نہیں دیا کر، اس کا واز ایسے ہی ہے جیسے پتھر کی چٹان پر بارش ہو جائے، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اس کا۔ اور فرمایا کہ عالم اور بے عمل ہو، اس میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں ہوا کرتا۔ شیطان نے بھی یہ حرکت کی تھی، معلومات تو اس کے پاس بھی بہت تھی۔ تو یہ عزیزان، یہ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار شناخت کروایا ہے، معیار شناخت کی، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون۔ آج کے دور میں یہ پرابلم یہی ہے، لوگ چونکہ حضرت امیر المومنین کے اس ارشاد گرامی پر عمل نہیں کر رہے کہ فرمایا کہ معیار حق شناخت کرو تاکہ اپنے زمانے کے اہل حق کو پہچان سکو، معیار باطل شناخت کرو تاکہ اپنے زمانے کے اہل باطل جو ہیں ان کو پہچان سکو۔ جب اہل حق کو پہچان لو تو پھر ان کا ساتھ دو، ان کی تائید کرو، اور جب اہل باطل کو پہچان لو تو پھر ان کے نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو، ان کے خلاف قیام کرو، لوگوں کو ان کے جو مکر و فریب ہیں ان سے آگاہی دو، لوگوں کو ان کے خلاف قیام کرنے کے لیے موٹیویٹ کرو۔ یہ چیز جو ہے یہ اصل میں معیار کی بحث ہے۔ یہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ میں نے عرض کیا دو چیزیں، قرآن ہدایت ہے اور نور فرقان ہے۔ یہ آیت کریمہ خاص طور پہ نور فرقان کی ایک علامت ہے اس چیز کے لیے۔ تو وہ شخص جو ہے وہ آیا اور آ کے اس نے ان سے کہا، اب وہ آ کے بجائے اس کے کہ وہ لوگ مارنے کے لیے تیار کھڑے تھے، وہ تھوڑا بہت پیچھے ہٹتا، اس نے آ کے انہی لوگوں کی تائید کر دی۔ وہ لوگ جو پہلے سے جن کے ساتھ جھگڑا ہو رہا تھا، جو کہ بستی والوں کے قصے کی ابتدا میں کہ پہلے 2 افراد کو ہم نے بھیجا، پھر فعززنا بثالث، پھر تیسرے کو ان کی تائید کے لیے بھیجا۔ وہ بستی والے تو انہی کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ آپ ہٹ جائیں اس چیز سے ورنہ ہم آپ کو ماریں گے۔
یعنی وہ جس کی پہلے دھمکی دی تھی لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، وہ عملی طور پہ شکل اختیار کر رہا تھا۔ تو یہ شخص آیا اور اس نے آ کے ان سے بستی والوں کو یہ میسج دے دیا۔ اب یہاں سے بالکل ایک ٹکراؤ شروع ہو گیا، انہوں نے ان کو چھوڑا، اس کو پکڑ لیا اور ان کو کہا کہ دو آپشنز آپ کے سامنے ہیں، یا آپ اپنے آباء و اجداد کے دین پر واپس آ جائیں اور یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھی اگر اس مسئلے کو ہم نے حل نہ کیا تو یہ ہمارا سارا جو سسٹم ہے اس کو تباہ کر دیں گے۔ جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی، اسرائیلی وزیر اعظم کی، محمد بن سلمان جو کہ یعنی منافقین کا سردار ہے، اور یا دیگر جو مسلمان حکمران ہیں، ان کو آغا علی خامنہئی کی ذات سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ان کو پریشانی یہ ہے کہ اگر یہ نظریہ جو ہے ظلم کا خاتمہ اور عدالت کا قیام اور مظلومان جہان کی تائید اور ان کو اویئرنس دینا کہ بحیثیت انسان کے آپ کے یہ حقوق ہیں، آپ کو ان حقوق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، اور یہ سارے جو اس وقت سیکولر نظام کے جو وڈیرے ہیں، جو جس میں دو گروہ شامل ہیں خاص طور پہ، ایک ملت فروش حکمران اور دوسرے دین فروش علماء، یہ لوگ جو ہیں انتہائی پریشان ہیں اس چیز سے کہ اگر یہ میسج جو ہے یہ لوگوں تک پہنچ گیا، کبھی وہ اس کے لیے حربہ اختیار کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ شیعہ انقلاب ہے، کبھی پھر اس شیعوں کے اندر وہ مختلف قسم کے یعنی سیاسی بھی، اقتصادی بھی، فرہنگی بھی اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مومن آل یاسین ایک فرد نہیں، یہ ایک نظریے کی علامت تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی مسئلہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا، امام علیہ السلام نے بہت سمجھایا، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے نہیں، یہ نہیں، دو راستے ہیں، یا آپ یزید کی بیعت کریں اور یا آپ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے تاریخ میں یا پڑھا ہوگا یا آپ نے سنا ہوگا علماء کا، تو کل انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اب وہ لوگ جب انہوں نے یہ آپشن دیا تو پھر آگے کیا ہوا؟ یہ میسج سب کے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، کہ یہ ہے، یہ معیار حق ہے، یہ نہیں۔ اب اس معیار کو پرکھ کے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ راولپنڈی میں، پاکستان میں کون اہل حق ہیں، اور پھر تیسرے مرحلے میں ان کا ساتھ دینا ہے، کونوا مع الصادقین۔ انشاءاللہ عزیزاً، اللہ تعالیٰ سے امیدواروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔